آج ہم ہمارے 12ویں کلاس کے سرسری مطالعے کی پہلی نظم یعنی نظم نمبر 3 آزاد مرد پڑھنے جا رہے ہیں جس کو لکھا ہے شیخ مصلح الدین سعدی رحمۃ اللہ علیہ۔ آزاد مرد، اس نظم میں 17 اشعار ہیں۔ بنیادی طور پر یہ نظم جو ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک بادشاہ نے ایک فقیر سے حق بات کہہ دی، تو اس حق بات کہنے کی وجہ سے بادشاہ اس سے ناراض ہو گیا۔ تو فقیر کے دوستوں نے، فقیر مطلب اللہ والے، تو اس کے دوستوں نے کہا کہ بھائی کاش تو ہماری طرح بادشاہ سے جھوٹی بات کہہ دیتا، یا بادشاہ جو چاہتا ہے وہ کہہ دیتا تو اچھا ہوتا، تیری تعریف ہو جاتی۔ لیکن فقیر کا یہ بولنا تھا کہ میں سچ بات کہنے سے اس لیے نہیں ڈرتا کہ سچ بات کہنا گویا عبادت ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہاں میں ہاں ملانے کو پسند نہیں کرتے ہیں، وہ چاہے دشمنی مول لے لیتے ہیں لیکن بات سچی کہتے ہیں۔ تو اسی طرح کا ایک کردار یہاں پر ہے، اور اس نے حق بات کہی اور بادشاہ نے اسے قید میں ڈال دیا۔ تو اس نے کہا کہ میں قید خانے سے نہیں ڈرتا ہوں، اور قید خانہ تھوڑی دیر کے لیے، لیکن سچ بات کو جھوٹ میں تبدیل کر کے میں آخرت کو خراب کرنا نہیں چاہتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ سب سے بڑا جہاد کون سا ہے؟ تو یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ کسی ظالم حکمران کے سامنے حق بات کہنا سب سے بڑا جہاد ہے۔ یہ اس نظم کا خلاصہ ہے۔ ظالم حکمران کے سامنے حق بات کہنا یہ سب سے بڑا کام ہے، سب سے بڑا جہاد ہے۔ چلیے پہلا شعر پڑھتے ہیں۔ شنیدم، میں نے سنا کہ از نیک مرد فقیر، شاعر کہتا ہے کہ میں نے سنا کہ ایک نیک اللہ والے دل آزردہ ناراض ہو گئے، بادشاہ کبیر، کبیر یہ نہیں پڑھا، شاعر کہتا ہے میں نے سنا کہ ایک اللہ والے ایک بادشاہ سے ناراض ہو گئے، مگر بر زبانش حق رفت بود، کہ ایک نیک مرد فقیر سے ایک بڑا بادشاہ ناراض ہوا تو شاید ہو سکتا ہے کہ اس کے زبان سے کیا نکل گئی ہو، حق بات نکل گئی، اس لیے بادشاہ اس سے ناراض ہو گیا تھا۔ زگردن کشے بروی آشفت بود، اور وہ اپنی سرکشی کی وجہ سے بادشاہ اپنی اس کی سرکشی کی وجہ سے اس پر آشفت چڑا ہوا تھا، بہت چڑا ہوا ہے کہ کیا اوقات ہے اس کی کہ اس نے ایسی بات کہی ہے۔ بزندہ فرستاد اش بارگاہ، اس نے اسے دربار سے قید خانے میں بھیج دیا، زندہ یعنی قید خانہ، جیل میں بھیج دیا اس کو، کہ زور آزمایست بازو و جا، کہ بادشاہ بڑا طاقتور ہوتا ہے، زور آزما ہوتا ہے، لہذا اس نے بادشاہ نے اپنی بادشاہت کی روب کو بتاتے ہوئے اس اللہ والوں کو کہاں بھیج دیا؟ جیل میں بھیج دیا۔ چوتھا شعر ہے کہ زیارہ کسے گفتش اندر نہفت، دوستوں میں سے جیل میں کسی دوست نے اس کے ایک پیغام بھیجا کہ مصلحت یہ ہوتی نبودی سخن گفت کہ یہ بات کہنا مناسب نہیں تھا، بلکہ تو نے وہ بات نہیں کہنا تھا جس پر بادشاہ کو غصہ آیا ہے، تو نے بادشاہ کو خوش کرنے کی بات کہنا تھا، چاہے بادشاہ ناراض نہ ہو، جس سے بادشاہ ناراض نہ ہو، یعنی ہاں میں ہاں ملانا تھا۔ رسانیدن امر حق تعاتس، اس نے کہا پہنچانا امر حق، سچی بات پہنچانا، طاعت یعنی عبادت ہے۔ اس نے کہا نہیں میں ہاں میں نہیں ملا سکتا، میں نے وہی بات کہی ہے جو سچ ہے، چاہے بادشاہ ناراض ہو جائے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ زندہ نہ ترسیم ایک ساعت است، کہ میں قید خانے سے نہ ترسیم نہیں ڈرتا، میں ایک منٹ بھی کسی قید خانے سے نہیں ڈرتا ہوں۔ ہم آدم کے در خفیہ ای راز رفت، حکایت بگوش ملک باز رفت، اسی وقت یہ راز کی بات بادشاہ کے کان پہ پہنچی کہ ایسا بولتا تو بولتا ہے اور ہمارے سامنے حق بولتا ہے، اور کہتا ہے کہ میں نہ بادشاہ سے ڈرتا ہوں نہ جیل سے ڈرتا ہوں۔ تو بخندی، بادشاہ ہنسا کہ زنے بےہودہ برد، کہ یہ اس کا بڑا بےہودہ خیال ہے، وہ نہیں جانتا ندانت کے خواہد ای حبس مرد،
کہ یہ ایک دن حبس میں ہی مرے گا. حبس مطلب جیل میں مرے گا. رکو ابھی میں اس کو بتاتا ہوں, اس کو عمر قید کی سزا دے دیتا ہوں. ایسے کیسے موزور ہو گیا ہے, یہ اس کو جیل میں مار ڈالتا ہوں. غلامی با درویش برئی پیام, ایک غلام نے درویش کو یہ پیغام پہنچا دیا کہ بادشاہ نے ایسا بولا ہے. تو اس نے کیا کہا, بگفتہ بخسرو بگو اے غلام. اس اللہ والے نے کہا اے غلام بادشاہ, اے غلام بادشاہ سے جا کے یہ کہہ دے. کیا کہہ دے, میرا بار غم بر دل ریش نیست, مجھ پر غم کا بوجھ زیادہ نہیں ہے, میں ٹینشن نہیں لیتا کہ دنیا ہمیں ساعت بیش نیست, کہ ہم اللہ والوں کے پاس دنیا کی کوئی قیمت نہیں ہے, یہاں کا قیام بہت تھوڑا ہے, ہم تو آخرت کا سودا کرتے ہیں, ہم تو اللہ والے ہیں. ایسا اس نے کہا. مدل بر این دولت پنج روز, اس بادشاہ سے بول کہ یہ 5 روزہ زندگی ہے. دودھ دل خلق خدرا مسوز, کہ حکومت سے دل مت لگا, مخلوق پر ظلم مت کر, اپنے جسم کو مت جلا, مخلوق کی آہیں مت لے. یہ اس نے کہا. نہ پیشستو بیشستو اندوختن, کیا تجھ سے پہلے لوگوں نے مال جمع نہیں کیا تھا؟ بالکل جمع کیا تھا, لیکن بیداد کردن جہاں سوختن, انہوں نے ظلم کر کے دنیا کو جلا دیا, ان کا ظلم ان پر بھاری پڑا. لہذا تو بھی اگر ظالم بنے گا اور میری مذاق اڑائے گا اللہ والوں کی, تو کہا کہ اللہ تجھ سے بدلہ لے گا. چنازی کہ ذکرت بتحسی کنت, اس طرح زندگی گزار کہ لوگ تیرے مرنے کے بعد بھی تیری تحسین آفرین کہیں, تیری تجھ پر مبارکباد پیش کریں, تجھے اچھا کہیں. چو مردے نہ بر گور نفری کنت, اس طرح تو مر جائے تو لوگ تیری گور یعنی تیری قبر پر آ کر تجھ پر کیا کریں گے, لعنت کریں گے. نبایت برسم بد آئین نہاد, کہ گویند لعنت برا کا آئین نہاد, کہ بری رسموں کا قانون نہیں بنانا چاہیے, سڑے سڑے قانون نہیں بنانا چاہیے, کہ لوگ ان سڑے قانونوں پر, خراب قانونوں پر خدا کی پھٹکار ہوتی ہے. بفرمود دل تنگ روح از جفا, کہ بیروں کنندش زباں از فضا, اس تنگ دل نے ظلم کیا ہے اور حکم دیا کہ اس فقیر کی زبان کھینچ لی جائے, زبان کھینچ لی جائے. چنی گفت مرد حقائق شناس, کزی ہم کے گفتی ندارم ہراس. تو اس مرد نے, اللہ والے نے کہا, تم میری زبان کھینچ لو, مجھے کوئی غم نہیں ہے, مجھے کوئی غم, مجھے بے زبان ہونے کا غم نہیں ہے, لیکن بولوں گا تو میں سچ بولوں گا. منز بے زبان ندارم غمیں, مجھے اپنے بے زبان ہونے کا کوئی غم نہیں ہے. کہ دانم کے ناگفتہ داند ہمیں, میں جانتا ہوں کہ خدا بغیر کہے بھی دل کی بات سن لیتا ہے. میری زبان کاٹ دی جائے گی, لیکن میرے دل میں جو بات رہے گی, اللہ تو دلوں کے بھید کو جاننے والے ہیں, وہ تو بات میری جان لیں گے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. لہٰذا میں ایسے ظالم بادشاہ سے نہیں ڈرتا جو میرے حق بات کہنے پر مجھے جیل میں بند کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ جیل میں ہی مرے گا. اس طرح سے اگر بے نوائے برم در ستم, گرم عاقبت خیر باشد چے غم, کہ ظلم سے اگر مجھے بے نوائی برداشت کرنا پڑی تو انجام بخیر ہوگا. موت آئے گی انشاءاللہ, لیکن موت کے بعد جو ہے سارا معاملہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہوگا, اور ظالم جو ہے جہنم رسید ہو جائے گا, اور مظلوم کو اللہ پاک جو ہے عیش و عشرت میں جنت میں رکھیں گے. تو اس طرح بچوں یہ 17 شعر تھے جس کے سوالات یہ ہیں کہ بادشاہ کس وجہ سے آزردہ خاطر ہوا. پہلا سوال یہ کہ بادشاہ کس وجہ سے ناراض ہوا, جس کا جواب یہ ہے کہ بادشاہ اس اللہ والوں کی حق بات کہنے کی وجہ سے ناراض ہوا. یہ جواب آپ لکھیے گا. دوسرا ہے اللہ والے فقیر کے دوستوں میں سے ایک نے اس سے کیا کہا تھا. تو فقیر کے دوستوں میں سے ایک نے اس سے یہ کہا تھا کہ کاش تو یہ بات نہ کہتا, جو بات بادشاہ کو خوش کرنے والی تھی وہ کہہ دیتا, وہ اچھا تھا. تیسرا سوال یہ ہے کہ اس نیک مرد نے اس کا کیا جواب دیا تھا. تو اس نے جواب دیا تھا کہ دیکھ بھائی, سچی بات کہنا عبادت ہے, اور میں قید خانے سے نہیں ڈرتا, بلکہ قید تو تھوڑی دیر کے لیے ہے, دنیا کی زندگی تھوڑی ہے, آخرت بہت بڑی ہے. چوتھا سوال تھا قیدی نے بادشاہ کی سزا سنی تو اس نے کیا کہا, جس کا جواب یہ ہے کہ اس نے کہا کہ مجھے اپنے بے زبان ہونے کا کوئی ڈر نہیں ہے, خدا بغیر کہے بھی جان سکتا ہے, ظلم کے باوجود اگر انجام خیر ہو جائے تو دکھ کی بات نہیں ہے. پانچواں سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑا جہاد کسے کہا ہے, جس کا جواب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ ظالم حکمران کے سامنے حق بات کہنا سب سے بڑا جہاد ہے. لہٰذا ہم نے ظالم حکمرانوں کے سامنے کوئی ڈرنا نہیں چاہیے, کیونکہ ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں, ناؤ کاغذ کی کبھی
چلتی نہیں. شکریہ.